السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، پروگرام رائٹ اینگل کے ساتھ میں ہوں علی ممتاز۔ ناظرین، آج کی سب سے بڑی خبر، آج کے دن میں دو بڑی خبریں تھیں، لیکن ان میں سب سے پہلے جو آخر میں آئی اس کا ذکر کیے دیتے ہیں۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کے 5 رکنی بینچ نے سویلینز کا ملٹری کورٹس میں ٹرائل کے معاملے پر فیصلہ سنا دیا، اور اس فیصلے کے مطابق کالعدم قرار دیا گیا ہے، غیر آئینی قرار دیا گیا ہے کہ سویلینز کے ٹرائل ملٹری کورٹ میں نہیں ہو سکتے۔ اب اس پر یقیناً یہ بہت بڑی ریلیف ہے پی ٹی آئی کے ان ورکرز کے لیے، یا پی ٹی آئی کی اس لیڈرشپ کے لیے جن کو ملٹری کورٹس میں ٹرائی کیا جانا تھا، کہ اب یہ معاملہ دوبارہ سے سویلین یعنی کہ ریگولر جو عدالتیں ہیں ان میں جائے گا۔ دوسری طرف آج اڈیالہ جیل میں جو کیس چل رہا تھا عمران خان صاحب کا، اس میں فرد جرم عائد کر دی گئی ہے چیئرمین پی ٹی آئی پہ اور شاہ محمود قریشی صاحب پر، اور یہ اس ماحول میں سب ہو رہا ہے کہ جب نواز شریف صاحب واپس آ چکے ہیں، جب واپس آئے تو ان کو پروٹوکول دیا گیا، برطانیہ سے روانہ ہوئے تو وہیں سے پروٹوکول شروع ہو گیا، پھر جب پاکستان پہنچے تو یہاں پہ بھی پروٹوکول دکھائی دے رہا تھا، پھر اس کے بعد ہیلی کے ذریعے بادشاہ مسجد پہنچے تو وہاں پر بھی جو پنجاب گورنمنٹ ہے ان کی طرف سے نواز شریف صاحب کے اعزاز میں ہائی ٹی کا اہتمام کیا گیا تھا، اور یہ لاہور کے ایک 5 اسٹار ہوٹل سے اہتمام کیا گیا تھا، اور یہ کہا گیا تھا کہ جی یہ ہائی ٹی ہماری طرف سے آپ نے جا کر وہاں پر انتظام کرنا ہے۔ پھر جلسہ بھی آپ نے دیکھ لیا، جلسے میں بھی ہم نے دیکھا بھی سنا بھی کہ سرکاری گاڑیاں، سرکاری بسیں استعمال کی گئیں، اور کل 24 تاریخ کو، کیونکہ کل 24 تاریخ تک حفاظتی ضمانت تھی نواز شریف صاحب کی، اس کے لیے کل اب ان کو عدالت میں اسلام آباد میں پیش ہونا ہے، اور اس کے لیے جو اپیل ان کی سزاؤں کو معطل کرنے کے لیے جو اپیل دائر کی گئی ہے وہ آج کی گئی، اور آج ہی بینچ تشکیل ہو گیا ہے، اور کل اب اس پر سماعت ہونی ہے۔ اب فرام لیگل پوائنٹ آف ویو تو بہت سے لوگوں کا یہی کہنا ہے کہ جی کل ہی کے دن ریلیف مل جانا یا کل ہی کے دن سزاؤں کا معطل ہو جانا یہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ ایک پروسیجر ہے، اس پروسیجر کو فالو کرنا ہے۔ لیکن چونکہ یہ معاملہ نواز شریف صاحب کا ہے تو یو نیور نو، کیونکہ جب حفاظتی ضمانت والا معاملہ بھی تھا تو نیب کے پروسیکیوٹر وہاں پر نواز شریف صاحب کی جو وکلاء کی ٹیم ہے ان سے پہلے عدالت پہنچے ہوئے ہوتے تھے، اور پھر حفاظتی ضمانت میں بھی یہ کہ جہاں پہ درخواست دائر کی گئی اس کے فوری بعد 15 منٹ کے اندر نمبر لگ گیا، پھر تقریباً 15-20 منٹ کے اندر بینچ تشکیل ہو گیا، اور مزید آدھا گھنٹہ لگا اور سماعت شروع ہو گئی، یعنی کہ بڑا ریپڈ فائر سلسلہ رہا۔ اور اب اس میں بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ جی اس میں بھی جو پروسیجر ہے وہ تو یہ کہتا ہے کہ نوٹسز جاری ہونے ہیں، نوٹسز جاری ہوں گے پھر وہ آئیں گے، لیکن ہو سکتا ہے کہ نوٹسز جاری جن کو ہونے ہیں وہ پہلے سے وہاں پر ہاتھ باندھ کر موجود ہوں کہ ہم حاضر ہیں، بتائیے ہم سے آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں، اور اس بنیاد پر ہو سکتا ہے کہ نواز شریف صاحب کی جو سزائیں ہیں ان کو معطل کر دیا جائے۔ آج کے پروگرام میں جی ہمیں جوائن کیا ہے چیئرمین پی ٹی آئی کے وکیل ہیں نعیم حیدر پنجوتا صاحب۔ آپ ان کو اکثر سنتے رہتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں، تفصیلات بتاتے رہتے ہیں، جو بھی چیئرمین پی ٹی آئی کو لے کر ان کے کیسز کی سماعت ہوتی رہتی ہیں۔ کچھ ہی دیر میں ہمیں اسحاق رانا صاحب بھی جوائن کریں گے، سینئر تجزیہ کار، اور راجہ عامر عباس صاحب بھی ہمیں کچھ دیر میں جوائن کریں گے۔ سب سے پہلے نعیم حیدر پنجوتا صاحب آپ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں، اور آج جو چیئرمین پی ٹی آئی پہ اور شاہ محمود قریشی صاحب پہ فرد جرم عائد ہوئی ہے اس کی ذرا تفصیل بتائیے گا کہ اب معاملہ آپ نے اپنی ویڈیو میں بھی آج بتایا ہے کہ جی جو کواشمنٹ کی درخواست ہے اس پہ فیصلہ محفوظ، ضمانت کی جو درخواست ہے اس پہ فیصلہ محفوظ، پھر ٹرائل کو رکوانے کی جو درخواست ہے اس پہ فیصلہ محفوظ، اور پھر اس کے بعد ضمانت کے لیے جب وہ ادھر ٹرائل کورٹ میں جج کے لیے کہا جائے تو وہ غیر حاضر، ڈیوٹی جج کا کہا جائے وہ غیر حاضر، تو معاملہ کس طرف جا رہا ہے؟ بہت شکریہ، بہت نوازش۔ بات یہ ہے کہ پہلے تو شاخانہ کیس کے اندر اسی طرح عجلت سے، تیزی سے، پہلے دنوں میں، پھر گھنٹوں میں، پھر سیکنڈز کے اندر کہ اب اتنے بجے آ جائیں اور اب ٹائم ختم ہے، حالانکہ ہم کورٹ کے اندر، میں 12 بجے موجود تھا وہاں پر، اور 12:30 بجے فیصلہ 30 صفحوں کا 30 منٹ کے اندر اندر سنا دیا گیا، حالانکہ وہ مشکل ہے اتنا لکھنا اتنا جلدی، یعنی کہ پہلی پھر لکھ کے رکھا ہوا تھا۔ تو اسی طرح سائفر کیس کے اندر خان صاحب کی جو ہے وہ گرفتاری ڈالی گئی۔ پہلے تو گرفتاری جو ہے اس کا نہ عمران خان صاحب کو پتہ ہے، نہ ہمیں پتہ ہے، نہ ان کے ریمانڈ کا پتہ ہے کہ وہ جوڈیشل ریمانڈ ان کا ہو گیا۔ اچھا، ہم کو پتہ چلتا ہے 30 تاریخ کو جب ہم عدالت میں پیش ہوتے ہیں، خان صاحب سے پوچھا جاتا ہے، خان صاحب نے کہا مجھے تو کوئی نہیں پتہ، حالانکہ قانون یہ ہے کہ اگر آپ نے کسی کی گرفتاری ڈالی ہے تو اس کے اوپر آئین کا آرٹیکل 10 جو 2 ہے وہ بڑا واضح ہے کہ آپ نے اس بندے کو جو ہے وہ 24 گھنٹوں کے اندر متعلقہ کورٹ کے اندر پیش کرنا ہے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اچھا، اب آگے آ جائیں، ٹرائل تو نیچے آپ سب کو پتہ ہے کہ جج صاحب چھٹی پہ پروسیکیوٹر اویلیبل نہیں، ہائی کورٹ میں آ گئی۔ ہائی کورٹ کے اندر یہ تینوں درخواستیں ہماری پینڈنگ ہیں، اور اس کے اوپر پہلے تو سماعت نہیں ہوتی، پروسیکیوٹر صاحب کی طرف سے بہانے اور پھر یوں ہی ایڈجرمنٹ اور نوٹس اور یہ اور وہ،
دوسری طرف آپ نے نواز شریف صاحب کو بھی ذکر کیا کہ وہاں پر اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، ہماری طرف تو سارے نوٹس ہی لیے جاتے ہیں. خیر وہ فیصلہ محفوظ ہے اور ٹرائل جو ہے وہ بڑا اسی طرح سے تیزی سے چل رہا ہے نیچے جیل کے اندر. تو جیل کے اندر آج جب سماعت ہوئی تو اس میں پروسیجر یہ ہے کہ آپ نے جو ہے وہ کاپی، یعنی کہ ریکارڈ جتنا بھی ہوتا ہے کہ سائفر ہمارے اوپر چوری کا الزام ہے، کہ سائفر کی کاپی جو ہے وہ چلان کے ساتھ لگی ہونی چاہیے تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو منٹس آف میٹنگز کے حوالے سے ذکر ہے اس ایف آئی آر کے اندر، کوئی اس حوالے سے کوئی پیپر یا کوئی وہ منٹس جو تھے وہ لگے ہونے تھے، یا ان کی جو کاپیاں تھیں وہ ہمیں ڈیلیور ہونی تھی، یا نوٹس یا کوئی ایسی چیز بھجوائی جانی تھی جو کہ باقاعدہ طور پر کرمنل پروسیجر کوڈ کے اندر ایک پروسیجر موجود ہے جی. تو وہ سارا پروسیس کوئی نہیں کیا گیا. تو ہم نے کہا کہ ایک تو سلمان صفدر صاحب جو لیڈنگ کونسل ہیں وہ ہیں آج وہاں پر ان کا کوئی اور کیس ہے، اور روٹین میں یہ ہوتا ہے کہ اگر جو ہے وہ وکیل جو ہے سپریم کورٹ میں یا ہائی کورٹ میں اپر فورم کے اوپر جو ہے وہ بزی ہوں تو ایڈجرنمنٹ مل جاتی ہیں، اور یہ کوئی نئی پریکٹس نہیں ہے. تو انہوں نے کہا جی نہیں. پھر ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے جی وہ ان کی ایڈجرنمنٹ نہیں دے رہے، تو 265B اور 265C کے حوالے سے ہم نے وہ درخواستیں جو ہیں وہ دو دیں کہ یہ جو ہے نا اس کو جو ہے وہ کیا جائے. لیکن 265B اور C کی جو درخواستیں ہیں اس کے اوپر جو ہے باقاعدہ طور پر انہوں نے کہا کہ یہ ساری واپس لے لیں، کیونکہ یہ جو درخواستیں ہیں آپ کی ہم قبول نہیں کرتے، آپ کے اوپر فرض جرم لگاتے ہیں، یہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت مقدمہ درج ہے. تو وہ آپ نے اگر کاپیوں کے حوالے سے کوئی چیز لینی ہے تو پھر علیحدہ طریقہ کو آپ کو اڈاپٹ کریں اور فرض جرم لگائے جائے گی. عمران خان صاحب نے بڑا واضح طور پر اس کے اوپر نوٹ لکھا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ مجھے نہیں پتا کہ کیا معاملہ ہے میرے خلاف، میرے اوپر کیا جرم، یعنی کہ فرض جرم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے اوپر یہ جرم جو ہے ثابت ہوا ہے، یہ ایویڈنس ملی ہے، یہ گواہوں کے بیان ہے، یہ تو مجھے کوئی ایسی چیز نہ مجھے ڈیٹیل سے اس کا جواب دینے کا موقع، مجھے کم سے کم ایک موقع تو دیا جائے. تو خان صاحب نے اس کے اوپر ڈینائل لکھ دیا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے وہ جو ہے فرض جرم لگا دیا. اچھا لیکن اگر یہ اس میں نعیم صاحب ذرا یہ بھی واضح بتا، ہائی کورٹ میں پھر وہی ہوگا کہ نوٹس ہوں گے اور پھر فیصلے محفوظ ہوں گے، پتہ نہیں پھر کیا نیچے تب تک جو ہے ٹرائل جو ہے وہ کنکلوڈ کر دیں گے. اچھا اب اس پہ ذرا نعیم صاحب آپ تک میری اگر آواز پہنچی تو یہ ذرا پلیز بتائیے گا کہ اگر جن پر فرض جرم عائد کیا جا رہا ہو وہ اگر اس کو جس کو شاید آئی بلیو صحت جرم سے انکار کرنا کہتے ہیں، اگر وہ انکار کر دیں تو پھر بھی فرض جرم تو عائد ہو سکتی ہے؟ دیکھیں آپ نے ہمیشہ جو ہے نا ڈیو پروسیس فیئر ٹرائل جو آئین کا آرٹیکل 10 ہے وہ اس حوالے سے ہی ہے. ڈیو پروسیس اور فیئر ٹرائل کیا ہے، جس کے اوپر سپریم کورٹ کی ہزاروں ججمنٹس ہیں کہ آپ نے فیئر ٹرائل دینا ہے. پہلے تو فیئر ٹرائل کس طرح سے نہیں ہو رہا کہ ایک بند کمرے کے اندر یہ ٹرائل چلایا جا رہا ہے، آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت یہ مقدمہ نہیں درج ہو سکتا. پھر یہ جو عدالت کنسٹیٹیوٹ کی ہے یہ بیسیکلی انسدادی دہشت گردی عدالت کے یہ جج ہیں جن کو باقاعدہ طور پہ جو ہے وہ ایک نوٹیفیکیشن کے ذریعے ان کی عدالت کو کنسٹیٹیوٹ کیا گیا ہے کہ اب یہ چارج جو ہے آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت یہ کریں گے. ٹھیک ہے، بڑے کم مقدمات، یہ انگریزوں کے دور کا قانون تھا. اس وقت انگریز جو ہیں وہ فوج کے حوالے سے وہ ایک ان کا شاہی جو ایک پاور اور وہ استعمال کرتے تھے، اور ابھی تک اس پہ ہی چل رہا ہے. اور اس کے اندر کوئی فوج کے حوالے سے کوئی معاملہ نہیں ہے، یہ کوئی سیکریسی کسی انڈیا کو نہیں دے دی گی، بلکہ جرم یہ ہے کہ باہر سے ایک میسج آیا اور اس کو آپ نے جو ہے لیک کیا، اور وہ پرائم منسٹر اپنے اوتھ کے اندر اس کو جو ہے وہ اوتھ جو ہے وہ اس کو پرمیشن دیتا ہے. اس کے اوپر فرض ہے کہ آپ نے کوئی ایسا معاملہ جو باہر سے انٹرونشن ہو یا کوئی ایسی چیز جو ملک کے لیے بتانا ضروری ہو تو آپ اپنی قوم کو، اپنی پبلک کو بتانا ہے. تو انہوں نے اس میں بتائی، اور نیشنل سیکورٹی کونسل کی میٹنگ میں 2 دفعہ ڈیمارش ہوا کہ واقعی یہ جو ہے باہر سے انٹرونشن ہوئی ہے. تو پھر بات ہی ختم ہوگی. اب چوری کے حوالے سے جو الزام لگایا جاتا ہے کہ اوریجنل سائفر لگتا ہے چوری ہو گیا، بعد میں یہ خود ہی کہتے ہیں اب ایف آئی آر کے اندر یہ ہے کہ جی انہوں نے اس سائفر کا ورژن جو ہے وہ چینج کیا، یعنی کہ اسے تبدیل کیا. تو جب رد و بدل کر دیا تو پھر اوریجنل سائفر تو رہا ہی نہیں، پھر مقدمہ کیسا؟ بالکل ٹھیک ہے. اچھا اب یہ بتائیے گا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیا اس پہ، جیسے کہ آپ نے کہا ہے کہ وہاں پر معاملے کو لے کر جائیں گے، لیکن کیا وجہ ہے کہ جو 3 میں نے بھی کوٹ بھی کیے کہ آپ نے بتایا کہ ٹرائل رکوانے کی جو درخواست تھی اس پہ فیصلہ محفوظ، اس پر ضمانت کے فیصلے کو وہ بھی محفوظ، کوشمنٹ کے لیے جو درخواست تھی اس پر بھی فیصلہ محفوظ، یہ محفوظ پہ محفوظ کیوں ہوتے چلے جا رہے ہیں؟ اس میں کیا تاخیر کس بات کی ہے آپ کی نظر میں؟ دیکھیں بیسیکلی نا عمر فاروق صاحب جو ہے نا وہ بالکل عمران خان صاحب کے خلاف جو ہے وہ ہیں اور فیصلے خلاف دیتے ہیں، اور جان بوجھ کر اپنے پاس درخواستیں جو ہیں
ہولڈ کرتے ہیں، پھر ان کے اوپر فیصلہ نہیں دیتے. اب آپ یہ دیکھ لیں نا کہ توشہ خانہ کیس میں ہم 3 سے 4 دفعہ اوپر گئے ہیں اور ہم نے یہ کہا کہ ہم نیچے والے یہ جج ہیں ان کے اوپر اعتماد نہیں ہے، ان سے کیس ٹرانسفر کیا جائے، اور جو نیچے سے آرڈر لے کر اوپر جاتے تھے پھر اسی جج صاحب کے پاس وہ بھجوا دیتے تھے. انہوں نے نہ وہ ٹرانسفر کیا، نہ اپنے آپ سے مقدمہ ٹرانسفر کیے. اخلاقی طور پر جب کسی کے اوپر عدم اعتماد کیے جاتے تو ویسے ہی کہتا ہے کہ یار اب پوری دنیا میں میری کریڈیبلٹی کے اوپر انہوں نے بات کر دی ہے تو میں کیوں گندا ہوں کہ چلے کوئی اور ڈسکس کر لے گا، ضروری تو نہیں ہے کہ میں ہی سنوں. تو مطلب اتنی ضد انہوں نے لگائی ہوئی ہے اور اپنے پاس درخواستیں لے کر بیٹھ جاتے ہیں، پھر اس کے اوپر فیصلے نہیں کرتے. 25 دن توشہ خانہ کیس کے اندر جو ہے انہوں نے سزا 25 دن بعد سسپینڈ کیا. اگر دوسرے دن ہی کر دی جاتی تو 25 دن لمبا لے جانے کی ضرورت کیوں تھی؟ یعنی کہ وہ سنتے ہی نہیں ہے. جب سنتے ہیں تب تک اور گرفتاریاں ڈل چکی ہوتی ہیں اور پھر اس کے اوپر فیصلہ آتا ہے. فیصلہ تو قانون کے مطابق ہمارے حق میں آنا ہے، سزا تو سسپینڈ ہونی تھی، لیکن وہ جان بوجھ کر ڈیلے کیا جاتا ہے. ایک پروسیس ہے وہ لمبا کیا جاتا ہے کہ جتنا رگڑا جائے، جتنا کیا جائے وہ کر لیا جائے، اور کوئی اس کا مطلب ہے کہ آپ محدود ہیں، لمیٹڈ ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کی حد تک، کہ جب تک وہاں سے فیصلہ نہیں آ جاتا، جب فیصلہ آ جائے تو پھر اس کے بعد اب اس معاملے کو سپریم کورٹ بھی لے کے جا سکتے ہیں. دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ جو پہلے چیزیں سننی چاہیے نا وہ نہیں ہو رہی. مثال کے طور پر میں یہ کہتا ہوں کہ یہ کیس بنتا ہی نہیں ہے، تو پہلے اس پہ فیصلہ ہو جائے نا کہ یہ کیس مینٹینیبل ہے، ٹرائل چلنے کے قابل ہے کہ نہیں، بجائے یہ کہ اس ٹرائل کو کنکلوڈ کر کے گواہوں کو ہر چیز کا خرچہ کیا جائے، جج بھی روزانہ پیٹرول ڈلوا کے جا رہا ہے، ہم بھی بھاگ رہے ہیں، سارا کچھ ہو رہا ہے، اور اینڈ پہ پتہ چلے جی کیس ہی جھوٹا تھا. اس کو ڈیسائیڈ کر لی جائے کہ چلنے کے قابل ہے یا نہیں، ضمانت ہونی ہے یا نہیں، اور پھر باقی چیزیں بعد میں ہوئے. لیکن یہاں پر یہ ہے کہ اس کو جلدی کیا جا رہا ہے کہ تب تک ضمانت لمبی کی جائے، ادھر ٹرائل کنکلوڈ کر دی جائے اور سزا بنا. ٹھیک، آپ کا بہت بہت شکریہ نعیم حیدر پنجوتا صاحب کہ آپ نے ہمیں آج کے پروگرام میں جوائن کیا، اور جو سائفر کے معاملے پر آج چیئرمین پی ٹی آئی پر اور شاہ محمود قریشی صاحب پہ فرد جرم عائد ہوئی، اس پر آپ نے تفصیلات سے ہمیں آگاہ کیا. آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد لوٹ کر آئیں گے تو اسحاق رانا صاحب ہمارے ساتھ ہیں، راجہ عامر عباس صاحب ہمارے ساتھ ہیں، ان سے گفتگو ہوگی بریک کے بعد. ویلکم بیک آفٹر بریک. جی آج کے پروگرام میں ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہوئے راجہ عامر عباس صاحب کی طرف جاتے ہیں، پھر اس کے بعد اسحاق رانا صاحب سے ان کی رائے جانیں گے. راجہ عامر عباس صاحب، آج جو فیصلہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے 5 رکنی بینچ سے آیا ہے کہ جس میں یہ کہا گیا ہے کہ سویلینز کے ٹرائل ملٹری کورٹس میں نہیں ہو سکتے، اس کو کالعدم قرار دیا گیا ہے، غیر آئینی قرار دیا گیا ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ فیصلہ اپ ہولڈ کرے گا؟ کیونکہ اب اس کو ذرا کنفیوژن کو بھی دور کرنا ہے کہ کیا اس کے اوپر سپریم کورٹ میں ہی اپیل ہو سکتی ہے یا اس میں اپیل کی گنجائش نہیں ہے؟ اس میں ابھی دیکھیے جو لیٹلی یہ ہوا تھا سپریم کورٹ پروسیجر اینڈ رولز ایکٹ، جس کو سپریم کورٹ نے انڈورس کیا تھا، تو اس کے تحت کوئی بھی پٹیشن جو انڈر آرٹیکل 184(3) آتی ہے، اس میں جو بھی ڈیسیژن ہوگا اس کی اپیل اویلیبل ہے. ودن 30 days وہ اپیل کر سکتے ہیں. تو اس فیصلے کے خلاف اگر حکومت پاکستان یا منسٹری آف ڈیفنس سمجھتی ہے کہ اپیل کرنی ہے، جو میں سمجھتا ہوں وہ کرے گی، تو یہ اپیل میں جائے گا اور وہاں پہ ایک لارجر بینچ بنے گا جس میں ڈفرنٹ ججز ہوں گے. یہ 5 ججز نہیں ہوں گے، اور پھر اپیل میں جو ایشوز ریز ہوں گے ان پہ فیصلہ دیا جائے گا. کیونکہ بظاہر لگ رہا ہے کہ یہ جو 5 ممبر بینچ تھا، انہوں نے 103 بندوں کی جو ملٹری کورٹس میں ٹرائل ہے اس کو تو سب نے ایگری کر کے ختم کر دیا کہ یہ ٹرائل درست نہیں ہے. لیکن جو ایک جج صاحب ہیں، انہوں نے جو اسی فیصلے میں سیکشن 21D ہے ملٹری ایکٹ کا، اس کو الٹرا وائرس ٹو دا کانسٹیٹیوشن قرار دیا ہے. اب یہ ایک ایسا ایشو ہے کہ موسٹ پروبیبلی اس پہ شاید چلی جائے منسٹری آف ڈیفنس کہ جی کچھ کیسز ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں کوئی نہ کوئی نیکسز ہوتا ہے، کوئی انوالو ہوتے ہیں، کوئی کانسپریسی ہوتی ہے، آرمی اور سیولینز مل کے کوئی ایسا کام کر سکتے ہیں کہ جی جو کہ ملٹری انسٹالیشنز یا اور جو ہمارے ڈیفنس ریلیٹڈ ایشوز ہیں ان سے ریلیٹڈ ہو. تو دین اٹ وڈ گو ٹو دا اپیلیٹ بینچ، اور الٹیمیٹلی وہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ جی کیا اس کی جو انٹرپریٹیشن ہوئی ہے اس حد تک مجھے لگتا ہے کہ شاید یہ جائے گا.
اور باقی جو یہ افراد تھے، اچھا، اس پہ ذرا عامر عباس سے یہ بھی واضح کر دیں کہ 184(3) میں کیا صرف از خود نوٹس نہیں ہے یا دیگر جو اور بھی پٹیشنز ہیں جو پٹیشنرز لے کر آتے ہیں وہ بھی 184(3) میں فال کرتی ہیں؟ دیکھیے 184(3) جو ان سے یہ سپریم کورٹ کی انہیرنٹ پاورز ہیں، جی، اس میں کوئی بھی پٹیشن آ سکتی ہے. یہ پٹیشنیں جو مختلف پارٹیز نے کی تھی، جس میں ایک سابق سپریم کورٹ کے چیف جسٹس خواجہ صاحب تھے، خواجہ جواد خواجہ صاحب، پیپلز پارٹی پی ٹی آئی گئی اور دیگر اس میں گئے. تو یہ 184(3) کی ہی پٹیشن تھی، سو موٹو نہیں تھا. اسی طریقے سے آج آپ اگر الیکشن کا میٹر دیکھیں تو سپریم کورٹ بار وغیرہ جو گئے ہیں کہ 90 ڈیز میں ہونا چاہیے، وہ بھی 184(3) ہے. تو 184(3) میں ڈائریکٹ پٹیشن بھی سپریم کورٹ انٹرٹین کرتی ہے اور اس میں سو موٹو بھی اختیار ہوتا ہے. یہ دونوں چیزیں ممکن ہیں. ٹھیک. اور یہ کیا وجہ ہے کہ اگر لارجر بینچ تشکیل ہوتا ہے تو اس میں یہ 5 ججز نہیں ہوں گے؟ یہ جو نئی قانون سازی ہوئی ہے اس میں یہ رکھ دیے گئے ہے، اور دنیا میں بھی یہی ہے کہ جی اپیل کی جو سٹیج ہوتی ہے، اگر آپ نے کسی فیصلے پہ اپیل کرنی ہے تو ایک آدمی تو اپنا مائنڈ ڈسکلوز کر چکا ہے، وہ تو اپنی فائنڈنگ دے چکا ہے. تو پھر اگر اسی کے پاس دوبارہ یہ لگنا ہے تو پھر وہ تو اپیل کا پرپس ہی ختم ہو جاتا ہے کہ جی اس کے پاس دوبارہ لگے گا. وہ کیسے کہے گا کہ جی پہلے میں نے فیصلہ غلط کیا تھا، ابھی میں درست کر رہا ہوں. سو دیٹ از دا ریزن. اچھا، اس میں ایک کنفیوژن ہے عامر عباس صاحب مجھے نظر آ رہی ہے. آپ کو یاد ہے کہ جب یہ پی ٹی آئی کے معاملات کو لے کر، الیکشنز کو لے کر خاص طور پہ جب فیصلے آ رہے تھے تو فیصلوں میں جب عمر عطا بندیال صاحب تھے، جسٹس اعجاز الاحسن صاحب تھے، جسٹس منیب اختر صاحب تھے اور غالباً شاید ایک اور بھی جج تھے، تو جب فیصلہ آیا تو جو جج صاحبان بینچ سے اٹھ گئے اور بینچ سے علیحدہ ہو گئے اور پھر بینچ دوبارہ ریکنسٹیٹیوٹ ہوا تھا، تو ان کے جو اختلافی نوٹ تھے ان کو بھی شامل کر کے تو پی ایم ایل این اور پی ڈی ایم یہ کہتی رہی کہ جی یہ فیصلہ اس طرح سے ہے. وہ 4-3 اس کو فیصلے کو کہتے رہے. اب اس میں اگر ان ججز نے فیصلہ دیا ہے کہ جی یہ کالعدم قرار دیا ہے اور باقی جو لارجر بینچ کے اندر بھی فرض کیجئے 7 رکنی لارجر بینچ ہے، اس میں سے 5 ججز جو ہیں وہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ جی یہ اس فیصلے کو رد کر دیتے ہیں، یعنی کہ اس فیصلے کو اسٹرائک ڈاؤن کر دیتے ہیں، اور 2 اس کے اندر اختلافی نوٹ دے دیتے ہیں، تو پھر اس کے بعد ایک نئی بحث چھڑ جائے گی کہ جی وہ جو ججز تھے جنہوں نے یہ 22 اکتوبر کو فیصلہ سنایا تھا، 23 اکتوبر کو جو فیصلہ سنایا تھا، وہ 23 اکتوبر والے اور ادھر کے یہ 2 اختلافی نوٹ ملا کے تو فیصلہ یہ بنتا ہے. نہیں، ایسے نہیں ہوتا تو نہیں ہے، لیکن میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں یہ پی ڈی ایم نے کیا نا اس وجہ سے، اور اسی سال کیا. وہ تو نہیں، اس وقت یہ قانون نہیں آیا تھا سپریم کورٹ کا جو رولز اینڈ پروسیجر کا ہے، اور اس وقت یہ اپیل کی پروویژن نہیں موجود تھی، اور اس وقت ایک ہی پٹیشن چل رہی تھی. صرف یہ ہے کہ اس میں بینچ کی جو کانسٹیٹیوشن تھی وہ چینج ہو رہی تھی، لیکن اب وہ پٹیشن جو تھی سپریم کورٹ کی میں آرمی ایکٹ کو چیلنج کرنے کی، وہ ڈیسائیڈ ہو چکی ہے، اس پہ ایک فیصلہ آ چکا ہے. اور یہ جو آج بینچ بنا تھا یہ نئے قانون کے تحت 3 ججز کی مشاورت سے بنا ہے، یہ کوئی ایک چیف جسٹس صاحب نے نہیں بنایا. تو یہ جو ایشو ہے یہ ہم کو آتا ہوا نظر نہیں آئے گا. البتہ یہ آئے گا کہ اگر 7 ججز کا بینچ بنتا ہے اور اس میں سے 5 اگر اس کو الاؤ کر دیتے ہیں اپیل کو اور اس فیصلے کو ختم کرتے ہیں، تو پھر یہ ہوگا کہ جی 5 ججز کے اوپر 5 ججز نے ختم کیا، یہ کیسے ہو گیا؟ تو پھر یہ ہوگا کہ یہ اب موسٹ پروبیبلی 9 یا 11 رکنی بینچ بنے گا، جس میں اگر اپیل نے الاؤ ہونا ہے تو وہ کم از کم 9 میں سے جو سے ہیں 11 ججز میں سے 6 جج ایک طرف ہوں گے، بھلے سے 5 دوسری طرف ہو جائیں، تو وہ عدد ہی اس میں برتری ہو جائے گی. تو یہ بینچ لگتا ہے کہ اگر اپیل ہوگی تو 11 ممبر بینچ کے پاس جائے. ٹھیک. اسحار رانا صاحب، نواز شریف صاحب واپس آ چکے ہیں، اور نواز شریف صاحب کے واپس آتے ہی آج سب سے پہلے تو چیئرمین پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی صاحب پہ فرد جرم عائد ہوئی. پھر اس کے بعد یہ جو آج فیصلہ آیا سپریم کورٹ آف پاکستان کا، اس پہ تو ڈیفینیٹلی اپیل ہونی ہے اور اپیل میں پھر یہ معاملہ جائے گا. سو مطلب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ جو 103 لوگ ہیں ان کو ریلیف مل گیا اور ان کا معاملہ اب ریگولر کورٹس میں چلے گا. دوسری طرف کل نواز شریف صاحب نے عدالت میں پیش ہونا ہے، کل تک کی ان کی حفاظتی ضمانت ہے. حالات کو دیکھتے ہوئے کیا آپ کو لگتا ہے کہ کل ہی کی تاریخ میں
فیصلہ بھی ہو جائے گا, سنا بھی دیا جائے گا, اور نواز شریف صاحب کی جو اپیلیں ہیں ان کو ایکسیپٹ کرتے ہوئے اس پر ان کی جو سزائیں ہیں ان کو معطل کر دیا جائے گا. مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ کل یہ نہ ہو کہیں کہ کوئی عدالت یہ فیصلہ دے دے کہ کیونکہ نواز شریف کو غلط ہٹایا گیا تھا لہذا نواز شریف آج سے وزیر اعظم, اور جتنے یہ سارے کیسز ویسز ہیں جن نے کیے ان کے اوپر نئے کیسز بنا دیے جائیں. کیونکہ میں نے عمران خان کا یو ٹرن دیکھا, میں نے بہت سارے کو دیکھا, میں نے ریاست کا یو ٹرن بھی دیکھا کہ وہ کتنی تیزی سے یو ٹرن لے لیتی ہے. تو کوئی بعید نہیں ہے. ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ, کیونکہ وہ اکثر ہوتا ہے نا اسحار رانا صاحب کہ کوئی فیصلہ ہوتا ہے کسی کو معطل کیا جاتا ہے تو بعد میں پھر جب بحال کیا جاتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ جی جتنا عرصہ وہ معطل رہے ہیں اس عرصے کے سارے مرات وغیرہ سب ان کو ملیں گے. تو وہ دوبارہ سے ان کو 2017 میں لے جائیں کہ جی ہم سمجھیں ہم 2017 میں ہیں تو اب آپ 1 سال کے لیے وزیر اعظم رہیں پھر اس کے بعد دیکھیں گے. لیکن اب بات یہ ہے کہ اگر یہ بات ان کی ضمانتیں بھی سب جگہ ہو جاتی ہیں اور یہ بھی طے ہو جاتا ہے کہ جی ان کو غلط خائن اور کیا نام ہے جھوٹا قرار دیا گیا تھا تو پھر کوئی جسٹیفیکیشن نہیں رہتی ان کو ہٹائے جانے کی, تو پھر انہیں ڈائریکٹ وزیر اعظم بھی بنایا جا سکتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ پوری قوم کے اوپر ایک احسان ہوگا. اس طرح ایک تو الیکشن جو ہیں وہ ڈیلے ہو جائیں گے, خرچہ بچ جائے گا, ہمارے پاس الیکشن کے پیسے نہیں ہیں ہم تو وہ بھی بچ جائیں گے. دوسرے یہ کہ یہ جو عدالتوں پہ اتنا لوڈ ہے یہ بھی کم ہو جائے گا. سمپل 4-5 کیس رکھیں تاکہ عدالتوں پہ بالکل وہ ختم ہو جائے. ایک آپ رکھیں سائفر کا, ایک یہ والا رکھیں, اور ان ملزموں کو بھی جلد از جلد سزا دے دی جائے تاکہ ایک دفعہ معاملہ بالکل سیدھا ہو جائے اور ساری چیزیں اپنی اپنی جگہ پہ واپس آ جائیں اور مریم صاحبہ کی مسکراہٹ میں بھی زیادہ خوبصورتی آ جائے, کیونکہ ان کی خواہشوں کے مطابق ریاست گھومتی ہے. ان کی خواہشوں ان کے ابو چشم کے اوپر ریاست قربان ہوتی ہے, تو وہ قربان ہو جائے تو کم از کم میں سمجھتا ہوں کہ کٹی کٹا نکل آئے گا اور پاکستان ترقی کی اسی جگہ پہ چلا جائے گا جہاں پہ میاں صاحب چھوڑ کے گئے تھے. تو کل مجھے کوئی توقع نہیں ہے کہ عمران خان کے اوپر تو کل کہہ دیا گیا وہ کسی عدالت میں بنا کس مقدمے میں پیش ہونا تھا تو وزارت داخلہ نے کہا کہ وہ نہیں پیش ہو سکتے کیونکہ لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ بن جائے گا. لیکن نواز شریف صاحب کے لیے بھی بن سکتا ہے. تو میرا خیال ہے عدالتوں کو چاہیے کہ کل وہ مری چلی جائیں اور وہیں جا کے ان کے انگوٹھے شنگوٹھے جو لگوانے وہ لگوا کے اور وہیں پہ انہیں فیصلہ پہلی ٹائپ کر کے دے جائیں. جیسے عمران خان کے خلاف فیصلہ پہلی ٹائپ 25 منٹ میں ہو گیا تھا, دے دیں, معاملہ ختم ہو جائے گا, بہتری آ جائے گی. ٹھیک ہے, اور آپ بہتری سمجھتے ہیں کہ بہتری اسی میں ہی ہے کہ نواز شریف صاحب وزیر اعظم ہو؟ ہاں, اس ریاست کی بہتری اسی میں ہی ہے. کہیں میاں صاحب کو یا مریم صاحبہ کو غصہ چڑھ جائے تو ریاست کو کوئی نقصان پہنچے, تو بہتر یہ کہ ان کے ٹور ٹپے اور ان کے لاڈ کے لیے جو ہے ہمیں سب اہتمام کرنے چاہیے. کیونکہ دیکھ لینا کہ کتنا بڑا جلسہ ہوا جس میں پٹواری, جس میں ہیلتھ ورکر, جس میں ایجوکیشن کے تمام ملازمین, جس میں بلدیہ کے تمام ملازمین, ڈی سی اوز, کمشنرز نے بسیں بھر بھر کے بھیجی اور اس کے بعد جلسہ ہوا. اور اگلے دن پی ٹی آئی کا لاہور میں ایک چھوٹا سا کارنر میٹنگ تھی, تو وہ مجھے ابھی بتا رہا تھا وہ آدمی آ کے کہ پولیس جو ہے اس دفتر کے پنکھے اور کرسیاں اور صوفے بھی اٹھا کے لے گئی. تو زن بچہ کولوں میں پسوا دیا جائے گا تو اچھا ہے, بچت ہو جائے لوگوں کی, اور ایک دفعہ طے کر دیں کہ جی میاں صاحب ہی سب کچھ ہیں اس ملک کے, اور وہ جب تک چاہیں جب تک ان کے والو قائم کر رہے ہیں, ان کے پلیٹیں اوپر ہوئی ہوئی ہیں, ان کے دماغ کو 80% آکسیجن نہیں مل رہا تھا, اب اگر وہ بھی مل رہا ہے تو پھر بہتر ہے کہ انہی کو کنٹینیو کریں. ایک وقفہ لیتے ہیں جی, اور وقفے کے بعد ہم بھی کنٹینیو کریں گے. اور پیچھے دم صرف رہ گئی ہے جو ابھی صورتحال ہے تو وہ بھی نکل جائے گی. یہ کس کانٹیکسٹ میں کہا گیا یہ پھر کبھی موقع ملے گا تو میں آپ کو تفصیل سے بتاؤں گا. لیکن بہرحال ابھی لیتے ہیں بریک, ملاقات ہوگی بریک کے بعد. ویلکم بیک آفٹر بریک. جی راجہ عامر عباس صاحب آپ کی طرف آتے ہوئے, سر نواز شریف صاحب کا جو کل کا یہ معاملہ ہے, اپیلیں جو آج درخواست اپیلیں جمع ہو چکی ہیں, کل اس پر سماعت ہونی ہے, بینچ بھی تشکیل ہو گیا, بڑا فٹافٹ سارا کچھ ہو رہا ہے اور بڑا ریپڈ رسپانس مل رہا ہے ہر معاملے میں نواز شریف صاحب کو.
تو آپ کیا سمجھتے ہیں کل یہ معاملہ تمام ہو جائے گا؟ کیونکہ میں نے پروگرام کے ابتدائیے میں کہا تھا کہ پروسیجر تو یہی کہتا ہے کہ پہلے نوٹسز ہوں گے، پھر نوٹسز کے بعد وہ معاملہ آگے چلے گا، ڈیٹ پڑے گی، لیکن چونکہ نواز شریف صاحب کا معاملہ ہے تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کل ہی وہ سب آ بھی جائیں گے جن کو نوٹسز ہونے ہیں اور کل ہی کی تاریخ میں اس پر فیصلہ سنا دیا جائے گا اور ان کو معطل کر دیا جائے گا سزاؤں کو؟ دیکھیے میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایسی نظیر موجود ہے، نہ ہی عدالت یہ کر سکتی ہے کہ نواز شریف کو کل ہی ان کی سزا سسپینڈ کر دے اور ان کو ضمانت اچھا، دے لیکن دے۔ ویسے راجہ اور عامر عباس صاحب ہم یہی سمجھتے تھے کہ جب یہ حفاظتی ضمانت بھی منظور ہوئی ہے تو ہم تب بھی یہ سمجھتے تھے کہ جی یہ حفاظتی ضمانت نہیں ملے گی بیکاز وہ کنوکٹڈ ہیں، وہ انڈر ٹرائل نہیں ہے، وہ کنوکٹڈ ہیں۔ انڈر ٹرائل میں تو پریسیڈنٹس موجود ہیں، ایسی نظیریں موجود ہیں کہ انڈر ٹرائل اگر کوئی ہے تو اس کو دے دی حفاظتی ضمانت، لیکن کنوکٹڈ تھے پھر بھی حفاظتی ضمانت مل گئی۔ چلے حفاظتی ضمانت تو اس حد تک تھی نا کہ انہوں نے عدالت پہنچنا ہے، عدالت آ گئے ہیں۔ اب ذہن میں رکھیے ان کی اپیلز ڈسمس ہوئی ہیں، اور جب وہ ڈسمس ہوئی تھی تو اس میں لکھا گیا تھا کہ اگر نواز شریف صاحب کبھی آتے ہیں تو وہ پھر پہلے ایک درخواست دیں گے کہ جس سے یہ اپیلیں دوبارہ سے ایکٹیویٹ ہو جائیں گی، اور اس کی ایکٹیویشن کے لیے عدالت کو کنونس کریں گے کہ جی یہ وہ وجوہات تھی کہ میں 4 سال نہیں آ پایا، وہاں پہ کووڈ تھا، فلائٹس نہیں تھی، دبئی تک تو میں آ سکتا تھا، سوئٹزرلینڈ میں جا سکتا تھا، لیکن میں پاکستان نہیں آ سکتا تھا۔ تو ایک پروسیجر کو اس انداز میں وائلیٹ نہیں کیا جا سکے گا کل، اور مجھے لگتا ہے کہ میاں صاحب کو یہ جو ان کی درخواست ہے یہ انٹرٹین بھی ایز پر لا تب ہوگی کہ پہلے عدالت کہے گی آپ جائیے، آپ اڈیالہ جیل میں سرنڈر کریں، آپ جیل میں جائیں، اور جیل سے پھر آپ نے اگر کوئی درخواست دینی ہے تو وہ ہمارے سامنے رکھی جائے۔ لیکن ادروائز یہ کیا واقعی آپ کو لگ رہا ہے ایسے ہوگا؟ بیکاز نواز شریف صاحب آئے، اسلام آباد ایئرپورٹ پہ عملہ پہنچ گیا ان کے بائیو میٹرک لینے کے لیے۔ آج تو انوار اللہ کاکڑ صاحب ان کے دفاع میں کہہ رہے تھے کہ جی وہ پاکستانی شہری ہیں اور بائیو میٹرک ان کا حق ہے۔ وہاں پر انوار اللہ کاکڑ صاحب یہ بھول گئے کہ جی حق ہے تو عدالت میں جا کر ہے نا دینا بائیو میٹرک، نہ کہ یہ کہ عملہ کمپیوٹر سمیت اور سارے اپنے دیگر آلات لے کر وہاں اسلام آباد ایئرپورٹ پہنچا ہوا تھا۔ تو کیسے ہوگا عامر عباس صاحب؟ لگتا ہے کہ کوئی خواب دیکھ رہے ہیں ہم، کیونکہ حقیقت میں تو کچھ اور یہ بڑی اچھی بات انہوں نے کی کہ جی یو ٹرن سیاستدانوں کے تو دیکھے تھے، لیکن حکومت کا یا ریاست کا یو ٹرن کہ یہی نواز شریف صاحب تھے جن کو اگر وہ پاکستانی سٹیزن ہیں تو پاسپورٹ بھی کینسل کیا گیا تھا، ان کو پاسپورٹ ایشو نہیں ہو رہا تھا۔ پھر یہ انٹرن گورنمنٹ آئی، جو پی ڈی ایم کی حکومت تھی وہ آئی تو پہلا کام کیا کہ نواز شریف صاحب کو پاسپورٹ دیا گیا۔ تو اب اگر وہاں پہ سب کچھ ہو رہا ہے تو پھر تو یہی ہے ایک بات کہ جی ان کو بحال بھی کر دیا جائے وزیر اعظم کی عہدے پہ 2017 والے، لیکن اس میں مشکل یہ آئے گی کہ پھر انوار الحق صاحب کو وہ جو کاکڑ صاحب کو وہ جو بجلی کے بل ہیں اس کا ریٹ بھی پھر 2017 والا اپلائی کرنا پڑے گا، اور پھر اس میں ان کو پھر ان کے ہاتھ بندھے ہوں گے، ان کو سمجھ نہیں آئے گی کہ جی اب وہی اگر پیریڈ میں جانا ہے تو پھر بجلی کے بل بھی اتنے آنے چاہیے۔ بٹ ادروائز اگر ایسا نہیں ہوتا کہ قانون کو فالو نہیں کیا جاتا تو ہم انفارچونیٹلی اگر 137ویں نمبر پہ ہیں رول آف لاء میں تو پھر ہمیں کوئی دیر نہیں لگے گی کہ ہم سب سے لاسٹ پہ آ جائے، اور پھر راجہ عامر عباس صاحب کل پھر آپ ان کو جیل جاتے دیکھ رہے ہیں یا گھر جاتے دیکھ رہے ہیں؟ میں ان کو جیل جاتا دیکھ رہا ہوں۔ ٹھیک، نثار رانا صاحب، نواز شریف صاحب کو کل عامر عباس صاحب کے مطابق وہ جیل جاتا دیکھ رہے ہیں۔ آپ پہلے کچھ اور بات کر رہے تھے، عامر عباس صاحب نے قانونی نقطہ نظر سے بات کی ہے ٹیکنیکل پوائنٹس کو ریز کرتے ہوئے، اب آپ بتائیے کیا کہیں گے؟ دیکھیں بھائی قانون تو چونکہ میں جانتا نہیں، میرا ایک دوست افغانی ہے، اس سے میں نے پوچھا تو اس نے کہا میں وزیر ریلوے ہوں، تو میں نے کہا وہاں تو ریل ہوتی ہی نہیں، تو اس نے کہا کہ پھر تمہارا وزیر قانون کیوں ہوتا ہے؟ تو بات یہ ہے کہ میں قانون نہیں جانتا، لہٰذا مجھ میں تمام صلاحیتیں ہیں کسی بھی جگہ پہ جوڈیشری میں حصہ دار بننے کی، لیکن اصل بات یہ ہے کہ یہ بھی کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ آپ کسی 4 اسٹار ہوٹل کے کمرے کے باہر اڈیالہ جیل لکھ دیں اور وہاں بھیج دیں، کل بھی تو ان کو
IT जो दी गई थी किसी 4 स्टार होटल से 5 स्टार जी आई थी जी। तो भाई बात ये कि डाडे दी सत्य भी सो होता है जिस मुल्क में वजीर आजम जो है चाहे वो निगरान ही है और वो ये कानून की गलतियों का दिफा करे कि ये उनका हक है, तो फिर उनसे कोई पूछे कि जो इमरान खान है बायोमेट्रिक उसका हक नहीं था, आपने तो उसे कह दिया कि नहीं वो जेल में है, लेकिन फिर भी अदालत में आए और जेल से आप निकाल नहीं रहे थे तो उसको बायोमेट्रिक का हक नहीं दिया था आपने, तो सिर्फ ये हक नवाज शरीफ के लिए है। और मैं फिर एक सवाल करूंगा कि नवाज शरीफ साहब को जैसे लाहौर में CCPO साहब ने सल्यूट किया, हाँ जी, तो क्या ये हम प्रेसिडेंट बना लें कि जो शख्स 13 साल का सजा याफ्ता है और एब्सकॉन्डर है उसको कानून के जो ऑफिसर्स हैं वो सल्यूट करेंगे? तो मेरा है ये इट्स क्वाइट इजी टू अंडरस्टैंड कि पाकिस्तान में हम कहाँ पे खड़े हैं और एक्चुअली जो हमारी रियासत है वो क्या चाह रही है हमसे। जिस तरह चीजों को तोड़ फोड़ हो रही है, जिस तरह सब कुछ हो रहा है, ये खामोशी से भी हो सकता है। मिसाल के तौर पर जलसे PTI का ना ही होने दिया जाता, लेकिन इसलिए होने दिया गया और उसके बाद उन्हें इतनी कुटैस इसलिए चाड़ी गई, गिरफ्तार किया गया, सामान उठाया गया ताकि बाकियों को कान हो जाए कि आइंदा ऐसे नहीं करना, एक मिसाल बनानी थी ना। तो ये मिसालें बनाने की भी जरूरत नहीं है। ये 24 करोड़ कीड़े भाई आपको कह तो रहे कि ठीक है मियां साहब को आप वजीर आजम बनाए, मरियम को वजीर आला बनाए, नहीं मरियम को बनाए आप शायद वजीर क्योंकि मैं समझता हूँ कि अब हक जो है ना वो जुनेद का है कि वो वजीर आला बने पंजाब के। अच्छा, लेकिन आपको इंसाफ होना चाहिए, तो मेरा ख्याल है टेक्निकली इंसाफ के तहत जुनेद साहब को बनना चाहिए। तो ये कानून, रियासत, आइन, ये सब उनकी भाई लौंडी है। आइन जो है एक फरसूदा सी किताब है और उसकी कोई ज़ियाउल-हक की जो इनके रूहानी वालिद थे उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा था कि आइन की औकात क्या है, ये चंद सतों की किताब है, इसे मैं जब मर्जी डस्टबिन में फेंक दूं तो फेंक दिए गई है। और आज एक बंदा जो 13 साल की सजा याफ्ता 4 साल से अदालतों को मतलूब था, अदालतें आज उसके घर जाके कह रही हैं कि ले लें जमानत जी, अंगूठा लगाएं यहाँ पे, ये सारा कुछ। तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के 75 साल तारीख में इतनी बदकिस्मती मैंने कभी नहीं देखी जितनी मैंने इन पिछले कुछ दिनों में देखी है। और बीइंग पाकिस्तान, क्योंकि मेरा बाप पाकिस्तान की जद्दोजहद का हिस्सा था, कायदे आजम का जाती मुलाजिम था, वो जो कुछ मुझे बताया था, जिस तरह वो घर लुटा के आए थे, जिस तरह वो कटी हुई ट्रेन में आए थे जिनके ऊपर लाशें पड़ी थी और नीचे मेरी माँ और मेरा बाप और मेरा बड़ा भाई माँ ने छुपाया हुआ था, जिस तरह वो आए थे। अगर उन कुर्बानियों का समर इसी तरह है कि जहांगीर तरीन के हेलीकॉप्टर में एक बंदा बैठ के आएगा, चार्टर्ड तैयारा में वो दुनिया में फिरेगा, मलक रियाज से वो मुलाकातें करेगा, तो आप समझ लें कि ये मुल्क सरमायादारों का, ताकतवरों का मुल्क है। और इस मुल्क के अंदर 24 करोड़ लोग इसलिए हैं कि मुल्क के लिए 24 करोड़ लोगों की जरूरत होती है। अगर इनकी जरूरत ना होती तो जैसे वजीर आज़म ने कहा था, मैं एक क्विक क्वेश्चन आमिर अब्बास साहब से, फिर उसके बाद क्लोजिंग आप पर आकर करूंगा। इसार राना साहब, आमिर अब्बास साहब, इसहाक डार साहब का भी जो केस था आमदन से जायद असासों का, उसमें भी उनको बरी कर दिया गया है। सो एक एक करके जो है ये जिस तरह से क्लीन चिट्स मिल रही हैं, तो फिर उसके बाद हम मेरे ख्याल में कानूनी मामलात पर बात करना, क्रेडिबिलिटी पे बात करना, जो अभी इसार राना साहब भी कह रहे थे, आपने भी नंबर बताया कि जी हम 139वां नंबर है हमारा कानून के एतबार से, जस्टिस सिस्टम का हमारा। तो फिर मेरे ख्याल में कि इसके बारे में बात करना वक्त का ज़्या होगा कि जी कल उनको रिलीफ मिलता है या नहीं मिलता, कल नहीं मिल जाएगा, परसों मिल जाएगा, कल किसी और वजह से बहाना करके, या मतलब कोई और वजह बनाकर, बहाना नहीं, कोई और वजह बनाकर घर भेज देंगे। देखिए, दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट, लेकिन इससे वो चीज़ तो सामने आ रही है, ये पूरा सिस्टम आपके सामने खुल के आ रहा है कि जी यहाँ पे जो अशरफिया है उसके लिए कानून कुछ और है। गरीब आदमी के पास अगर एक गाड़ी भी होती है तो हमने खुद, मैं नैब में रहा हूँ, उसके पीछे लगे होते हैं कि जी बताइए ये 10 लाख की गाड़ी आपने कहाँ से ले ली। बट दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। लेकिन जिस मुल्क में इसहाक डार अगर वज़ीर आज़म के जहाज़ पे मुल्क छोड़ के फ़रार होता है, फिर एक और ऐसे ही सरकारी जहाज़ में वापस आता है, तो फिर ये चीज़ें
जो सी हैं नजर आ रही हैं, ये चीजें फिर छुपती नहीं, और अब वो दौर नहीं कि लोगों को समझ ना आए। एटलीस्ट ये एक फायदा है कि अवाम ये सारी चीजें देख रही हैं, जिसका नतीजा आपको नजर आ रहा है कि वो इलेक्शन से फिर खाइफ हैं, वो फेयर एंड फ्री इलेक्शंस की बात नहीं की जाती, उसको डिले किया जाता है, इंटरम सेटअप को ही आगे बढ़ाने की कोशिश की जाती है। बट उसमें फिर हमारे दुश्मन बड़ी खुशी से हंसते हैं और वो कहते हैं जी हमें पाकिस्तान पे जंग लागू करने की जरूरत नहीं, ये तो खुद ही अपने एक डिजास्टर की तरफ जा रहे हैं। तो इट हैज टू स्टॉप समवेयर, और जो सेन माइंड्स है उनको लाजमी तौर पे अब बैठ के सोचना है कि इस तरीके से जो आपका मुल्क है वो नहीं चल सकता, और अल्टीमेटली इट्स हाई टाइम कि कोई इसमें रीजनिंग और सेंस प्रिवेल कर जाए। ये दुआ तो की जा सकती है, कम से कम उससे रोका नहीं। इसार राना साहब, ये जो लॉजिक दी जा रही है कि जी जितनी जल्दी इन केसेस पे फैसला सुनाया गया था नवाज शरीफ साहब के, उतनी ही जल्दी फिर उनको रिलीफ मिल रही है, तो ठीक है, जितनी जल्दी जब फैसला सुनाया था उतनी जल्दी रिलीफ भी मिल रहा है, फैसला जो सुनाया था वो भी गलत था, रिलीफ जो अब दी जा रही है तो लिहाजा बराबर है। अच्छा जी, इसार राना साहब से हमारा राब्ता भी मुनक़ता हो गया और प्रोग्राम का टाइम भी खत्म हो गया। आमिर अब्बास साहब, आपका हम शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने में ज्वाइन किया। इसार राना साहब, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है। मुझे अली मुमताज़ को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।